السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے نمرود اور مچھر کا واقعہ۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود، جس کو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا کی، لیکن اس نے بجائے نعمتوں کی شکر گزاری کے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ نمرود بادشاہ کا پورا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پایا تخت بابل تھا۔ اس کے نسب میں بھی کچھ اختلاف ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی مشرق مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 ہوئے، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر ہوئے، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ چونکہ ایک مدت مدید اور عرصہ بعید سے بادشاہ چلاتا تھا، اسی لیے دماغ میں رعونیت اور انانیت آ گئی تھی۔ سرکشی اور تکبر، نخوت اور غرور طبیعت میں سما گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 400 سال تک حکومت کرتا رہا تھا۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں سورج، چاند وغیرہ سب ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلایا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعض نے بیان فرمایا کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جبھی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں علی الاعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کو مانتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے چند متابعین جو مومن تھے، بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر بے حال ہو گئے۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تھیلا لیا، ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور رب قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اپنے متابعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی سرکشی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ پر سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور علی الاعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ذیل مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ نمرود، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا، دیکھ لو کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو زندہ کر دیا اور جو زندہ تھا اس کو میں نے مار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق آدمی ہے۔ جو زندہ تھا اس کو مار دیا اور جو مارتا تھا اس کو زندہ کرنے کا مطلب یہ سمجھ بیٹھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اسی طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہیہ کا وعظ علی الاعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس مناظرے کی روح ان لفظوں میں یوں بیان فرمائی کہ اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ وہ بولا، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اس کو مغرب سے لے آ۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ زید بن اسلم کا قول ہے کہ اس بادشاہ کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی، اس نے قبول نہ کی۔ دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا۔ تیسری مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف بلایا لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا۔ اس بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا، اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے میدان میں آ پہنچا۔ ادھر اللہ رب العزت نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا۔ بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ رب العزت کی یہ فوج نمرود کی فوج پر یوں گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا، ان کا گوشت دھڑ سے الگ کر دیا، سب کھا گئے اور سارے کے سارے یہیں ہلاک ہو گئے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ انہی مچھروں میں سے ایک نمرود کے نتنے میں گھس گیا
اور 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ ایسے عذاب میں وہ رہا کہ اس سے موت ہزاروں درجے بہتر تھی۔ اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا پھرتا تھا، ہتھوڑوں سے کچلواتا تھا، یوں ہی رینگ رینگ کر بد نصیب نے ہلاکت پائی، العیاذ باللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ اللہ رب العزت نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم علیہ السلام سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو تم اسے مغرب سے نکال دو۔ یہ سن کر کافر حیران رہ گیا، اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔